حسن پر اعتبار حد کر دی، حسن پر اعتبار حد کر دی، آپ نے بھی فگار حد کر دی، حسن پر اعتبار حد کر دی، آپ نے بھی فگار حد کر دی۔ آدمی شاہکار فطرت ہے، آدمی شاہکار فطرت ہے، میرے پروردگار حد کر دی۔ شام غم صبح حشر تک پہنچی، شام غم صبح حشر تک پہنچی، اے شب انتظار حد کر دی۔ ایک مصرعے میں مثنوی لکھ دی، ایک مصرعے میں مثنوی لکھ دی، اس قدر اختصار حد کر دی۔ کیا مرصع غزل کہی ہے فگار، کیا مرصع غزل کہی ہے فگار، آج تو نے یار حد کر دی۔ حسن پر اعتبار حد کر دی، آپ نے بھی فگار حد کر دی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ 25 جنوری سن 2020 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ یہ کیسے مزاج ہیں۔ امید ہے بفضل الہی آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آمین الہی آمین۔ حسن پر اعتبار حد کر دی، آپ نے بھی فگار حد کر دی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ شہنشاہ ظرافت اکبر ثانی جناب دلاور فگار صاحب، خاندانی نام دلاور حسین، قلمی نام دلاور فگار۔ 8 جولائی 1929 بدایوں میں ولادت ہوئی، جبکہ 25 جنوری سن 1998 میں رحلت فرمائی۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ آج مرحوم دلاور فگار صاحب کی برسی منائی جا رہی ہے۔ مرحوم دلاور فگار صاحب آگرہ یونیورسٹی سے اردو میں گریجویشن کیا۔ آزادی کے بعد پاکستان ہجرت فرمائی اور کراچی میں سکونت اختیار فرمائی۔ 14 برس کی عمر سے شاعری کا آغاز فرمایا۔ مجموعہ جات ستم ظریفی، شامت اعمال 1964، آثار نو، انگلیاں فگار اپنی، مطلع عرض ہے۔ 1966 میں خطبہ صدارت، 1989 میں خدا جھوٹ نہ بلوائے۔ 25 جنوری 1998 کراچی میں وفات پائی۔ آج دلاور فگار صاحب کی برسی منائی جا رہی ہے۔ غزل کے شاعر، شہنشاہ ظرافت، طنز و مزاح سے مزین شاعری فرماتے تھے۔ دلاور فگار صاحب نے فرمایا کہ زہر بیمار کو مردے کو دوا دی جائے، زہر بیمار کو مردے کو دوا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے۔ مار کھانے سے مجھے آر نہیں ہے، لیکن
مار کھانے سے مجھے آر نہیں ہے، لیکن پٹ چکوں میں تو کوئی وجہ بتا دی جائے، اور میری وحشت کی خبر گھر کو ہوئی ہے جب سے، میری وحشت کی خبر گھر کو ہوئی ہے جب سے، چھت یہ کہتی ہے کہ دیوار ہٹا دی جائے، زہر بیمار کو مردے کو دوا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب دلاور فگار صاحب کے یہ چند اشعار، اور کہ وہ شخص کبھی جس نے میرا گھر نہیں دیکھا، وہ شخص کبھی جس نے میرا گھر نہیں دیکھا، اس شخص کو میں نے کبھی گھر پر نہیں دیکھا، اور جان دینے کو پہنچے تھے سبھی تیری گلی میں، جان دینے کو پہنچے تھے سبھی تیری گلی میں، بھاگے تو کسی نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ افسوس کہ ایک شخص کو دل دینے سے پہلے، افسوس کہ ایک شخص کو دل دینے سے پہلے مٹکے کی طرح ٹھونک بجا کر نہیں دیکھا، وہ شخص کبھی جس نے میرا گھر نہیں دیکھا، اس شخص کو میں نے کبھی گھر پر نہیں دیکھا۔ شہنشاہ ظرافت دلاور فگار صاحب کے ذکر خیر کے بعد کہ جن کا آج یوم وفات ہے، برسی منائی جا رہی ہے، یاد رفتگاں میں بڑھتے ہیں اور آگے 28 جنوری برسی منائی جائے گی مشہور و معروف حمد و نعت گو اور غزل گو شاعر جناب مظفر وارثی مرحوم، خاندانی نام مظفر الدین صدیقی، تخلص مظفر وارثی، 23 دسمبر 1933 میرٹھ میں ولادت ہوئی، جبکہ 28 جنوری سن 2011 لاہور میں رحلت فرمائی۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ حمد و نعت گوئی کے علاوہ مظفر وارثی صاحب نے غزلیات کہیں، پاکستانی فلم ہمراہی اور دیگر فلموں کے لیے گیت بھی لکھے، نوائے وقت میں بھی لکھتے رہے۔ مجموعہ جات میں برف کی ناؤ، باب حرم، لہجہ، نور ازل، الحمد، حصار، لہو کی ہریالی، ستاروں کی آبجو، کعبہ عشق، کھلے دریچے بند ہوا، دل سے در نبی تک، ظلم نہ سہنا، کمند۔ 28 جنوری سن 2011 لاہور میں وفات پائی۔ مظفر وارثی صاحب کا مشہور و معروف حمدیہ کلام استاد نصرت فتح علی خان نے گایا اور گزشتہ پروگرامز میں آپ سنتے بھی رہے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو ندے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس کلام کے خالق جناب مظفر وارثی صاحب برسی منائی جائے گی 28 جنوری کو، اس حوالے سے ان کا ذکر خیر آج کے پروگرام میں۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ جناب مظفر وارثی صاحب نے فرمایا کہ جی بہلتا ہی نہیں سانس کی جھنکاروں سے، جی بہلتا ہی نہیں سانس کی جھنکاروں سے، پھوڑ لوں سر نہ کہیں جسم کی دیواروں سے، اپنے رشتے ہوئے زخموں پر چھڑک لیتا ہوں، اپنے رشتے ہوئے زخموں پر چھڑک لیتا ہوں، راکھ جھڑتی ہے جو احساس کے انگاروں سے، زندہ لاشیں بھی دکانوں میں سجی ہیں شاید، زندہ لاشیں بھی دکانوں میں سجی ہیں شاید، بوئے خون آتی ہے کھلتے ہوئے بازاروں سے، اور کیا میرے عکس میں چھپ جائیں گے ان کے چہرے، کیا میرے عکس میں چھپ جائیں گے ان کے چہرے، اتنا پوچھے کوئی ان آئینہ برداروں سے، پیار ہر چند جھلکتا ہے ان آنکھوں سے، مگر
پیار ہر چند جھلکتا ہے ان آنکھوں سے، مگر زخم بھرتے ہیں مظفر کہیں تلواروں سے، جی بہلتا ہی نہیں سانس کی جھنکاروں سے، پھوڑ لوں سر نہ کہیں جسم کی دیواروں سے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب مظفر وارثی صاحب کلام شاعر بزبان شاعر کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد مسعود رانا کی آواز میں جناب مظفر وارثی صاحب کا فلم ہمراہی کے لیے لکھا گیا ایک گیت بھی سماعت فرمائیے گا، سنتے رہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے کلام شاعر بزبان شاعر جناب مظفر وارثی صاحب۔ سنبھلنے کے لیے گرنا پڑا ہے، ہمیں جینا بہت مہنگا پڑا ہے۔ رقم تھی اپنے چہرے پر خراشیں، میں سمجھا آئینہ ٹوٹا پڑا ہے۔ بدن شوقین کم پیراہنی کے، در و دیوار پر پردہ پڑا ہے۔ بدن شوقین کم پیراہنی کے، در و دیوار پر پردہ پڑا ہے۔ محبت آنسوؤں کے گھاٹ لے چل، محبت آنسوؤں کے گھاٹ لے چل، بہت دن سے یہ دل میلا پڑا ہے۔ محبت آنسوؤں کے گھاٹ لے چل، بہت دن سے یہ دل میلا پڑا ہے۔ ڈبو سکتی نہیں دریا کی لہریں، ڈبو سکتی نہیں دریا کی لہریں، ابھی پانی میں ایک تنکا پڑا ہے۔ حواس و ہوش ہے بیدار لیکن ضمیر انسان کا سویا پڑا ہے۔ مظفر ہاتھ اٹھا تھا زندگی پر، مظفر ہاتھ اٹھا تھا زندگی پر، غریبان انا پر جا پڑا ہے۔ ہمیں جینا بہت مہنگا پڑا ہے۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز عابدی۔ آ گئی غم خوشی میں ڈھل گئے، ایک چراغ کیا جلا 100 چراغ جل گئے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب مظفر وارثی صاحب کے کلام کے بعد بڑھتے ہیں یوم ولادت کے حوالے سے۔ سیالکوٹ پنجاب سے وابستہ ہمارے پاکستانی شاعر جو ان دنوں کویت میں مقیم ہیں، جناب ذوالفقار ذکی صاحب، یوم ولادت 27 جنوری 1985۔ آئے گا جب وہ سامنے پوچھوں گا میں ذکی، آئے گا جب وہ سامنے پوچھوں گا میں ذکی، چپکے سے ایسے دل میں اترتا ہے کوئی کیا، شاعری سچ بولتی ہے جناب ذوالفقار ذکی صاحب کی
غزل کا مطلع کہ لاکھ کوشش کی مگر اقرار تک پہنچا نہیں، لاکھ کوشش کی مگر اقرار تک پہنچا نہیں، ایک جذبہ ہے کہ جو اظہار تک پہنچا نہیں، لاکھ کوشش کی مگر اقرار تک پہنچا نہیں، ایک جذبہ ہے کہ جو اظہار تک پہنچا نہیں، اور میں نبھانے کے لیے پوری طرح تیار ہوں، میں نبھانے کے لیے پوری طرح تیار ہوں، پر ابھی قصہ میرے کردار تک پہنچا نہیں، بادشاہا کاش سن پاتا تو اس کی التجا، بادشاہا کاش سن پاتا تو اس کی التجا، ایک سوالی جو تیرے دربار تک پہنچا نہیں، تو نے کوشش تو بہت کی تھی میرے شاطر عدو، تو نے کوشش تو بہت کی تھی میرے شاطر عدو، ہاتھ پر تیرا میری دستار تک پہنچا نہیں، بے سبب الزام دوں کیوں کر اسے ہر بات کا، بے سبب الزام دوں کیوں کر اسے ہر بات کا، میں ہی شاید یار کے معیار تک پہنچا نہیں، جانتا تھا وہ مرض بھی اور اس کا توڑ بھی، جانتا تھا وہ مرض بھی اور اس کا توڑ بھی، پر معالج وقت پر بیمار تک پہنچا نہیں، عین ممکن تھا نکل آتا اسی میں راستہ، عین ممکن تھا نکل آتا اسی میں راستہ، یہ ذکی میں ہی تھا جو دیوار تک پہنچا نہیں، لاکھ کوشش کی مگر اقرار تک پہنچا نہیں، ایک جذبہ ہے کہ جو اظہار تک پہنچا نہیں، شاعری سچ بولتی ہے جناب ذوالفقار ذکی صاحب، یوم ولادت 27 جنوری۔ اور سامعین ہمارے عہد کے ایک اور نوجوان شاعر یوم ولادت 28 جنوری، سرائے عالمگیر سے تعلق نوجوان شاعر جناب دانش علی دانش صاحب، آئینے اس لیے ضروری ہیں، آئینے اس لیے ضروری ہیں، لوگ خود کو جو بھول جاتے ہیں، شاعری سچ بولتی ہے جناب دانش علی دانش صاحب، فرمایا کہ کسی کے سوگ میں بیکار ہونے لگ گئے تھے، کسی کے سوگ میں بیکار ہونے لگ گئے تھے، تمام لوگ عزادار ہونے لگ گئے تھے، کسی کے سوگ میں بیکار ہونے لگ گئے تھے، تمام لوگ عزادار ہونے لگ گئے تھے، ہم ایک دوجے سے بیزار ہونے لگ گئے تھے، ہم ایک دوجے سے بیزار ہونے لگ گئے تھے، سو لوگ بیچ میں دیوار ہونے لگ گئے تھے،
اس ایک چراغ نے کی ایسی روشنی جس کے اس ایک چراغ نے کی ایسی روشنی جس کے سبھی اندھیرے طرفدار ہونے لگ گئے تھے۔ کسی کے سوگ میں بیکار ہونے لگ گئے تھے، تمام لوگ عزادار ہونے لگ گئے تھے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب دانش علی دانش صاحب، نوجوان شاعر، سرائے عالمگیر پاکستان سے تعلق، یوم ولادت 28 جنوری۔ دانش علی دانش صاحب نے مزید فرمایا، حق کی خاطر اگر لڑوں گا میں، حق کی خاطر اگر لڑوں گا میں، اتنی جلدی نہیں مروں گا میں۔ حق کی خاطر اگر لڑوں گا میں، اتنی جلدی نہیں مروں گا میں، اور ایک خلا درمیان ہے اپنے، ایک خلا درمیان ہے اپنے، جو محبت سے پر کروں گا میں۔ حق کی خاطر اگر لڑوں گا میں، اتنی جلدی نہیں مروں گا میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب دانش علی دانش صاحب، یوم ولادت 28 جنوری۔ لاکھ پردوں میں رہوں، بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ پیڑ جو ہرا ہوگا پھول بھی کھلا ہوگا، پیڑ جو ہرا ہوگا پھول بھی کھلا ہوگا، پھول جو کھلا ہوگا شاخ پر سجا ہوگا، شاخ پر سجا ہوگا، خوش بھی ہو رہا ہوگا، شاخ پر سجا ہوگا، خوش بھی ہو رہا ہوگا، خوشنما لگا ہوگا، پیڑ پر کھلا ہوگا۔ پیڑ پر کھلا ہوگا، باغ میں سجا ہوگا، باغ میں سجا ہوگا، باغ جو ہرا ہوگا، باغ میں سجا ہوگا، باغ جو ہرا ہوگا، باغ کب ہرا ہوگا ہم کو سوچنا ہوگا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ، خاندانی نام سیدہ انیس فاطمہ، قلمی نام فاطمہ حسن صاحبہ، بنت سید تہذیب الحسن صاحب، یوم ولادت 25 جنوری سن 1953 کراچی۔ معروف سینئر شاعرہ، سابق معتمد انجمن ترقی اردو پاکستان۔ ان کی تصانیف بہتے ہوئے پھول، دستک سے در کا فاصلہ، یاد کی بارشیں،
کہانیاں گم ہو جاتی ہیں، فاصلوں سے ماورا اور دیگر تصانیف کی خالق شاعرہ محترمہ فاطمہ حسن، یوم ولادت 25 جنوری۔ ان کی ایک غزل بھی آپ کی سماعتوں کی نظر۔ محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ نے فرمایا کہ جاتا ہے جو گھروں کو وہ رستہ بدل دیا، جاتا ہے جو گھروں کو وہ رستہ بدل دیا، آندھی نے میرے شہر کا نقشہ بدل دیا۔ جاتا ہے جو گھروں کو وہ رستہ بدل دیا، آندھی نے میرے شہر کا نقشہ بدل دیا، اور جن سے شناخت تھی وہ حوالے مٹا دیے۔ جن سے شناخت تھی وہ حوالے مٹا دیے، اس نے کتاب ذات کا صفحہ بدل دیا۔ کتنا عجیب ہے وہ مصور کہ غور سے کتنا عجیب ہے وہ مصور کہ غور سے دیکھے جو خد و خال تو چہرہ بدل دیا۔ وہ کھیل تھا، مذاق تھا، یا خوف تھا کوئی، وہ کھیل تھا، مذاق تھا، یا خوف تھا کوئی، ایک چال چل کے اس نے جو مہرہ بدل دیا۔ کرتا رہا اسیر کے احساس کو شدید، کرتا رہا اسیر کے احساس کو شدید، زنجیر کھول دی کبھی پہرا بدل دیا۔ جاتا ہے جو گھروں کو وہ رستہ بدل دیا، آندھی نے میرے شہر کا نقشہ بدل دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ، یوم ولادت 25 جنوری، کراچی۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ سامعین کرام، اس سے قبل کہ پروگرام میں اور آگے بڑھا جائے، ایک اعلان سماعت فرما لیجیے۔ 28 جنوری بروز منگل شام 6:30 بجے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی ادبی کمیٹی کے زیر اہتمام بتعاون ماہنامہ دنیائے ادب خوبصورت شعروں بھری 73ویں شام عصر رواں کے شاعر جناب دلاور علی آذر صاحب اور مشہور و معروف ٹی وی آرٹسٹ محترمہ ہنا دل پذیر صاحبہ المعروف مومو، جناب دلاور علی آذر صاحب اور محترمہ
ہنا دل پذیر صاحبہ کے نام شام منائی جائے گی 28 جنوری کو، زیر صدارت جناب محمود شام صاحب۔ آپ کی آمد کے منتظر جناب محمد احمد شاہ صاحب، جناب پروفیسر اعجاز فاروقی صاحب، محترمہ امبرین حسیب امبر صاحبہ، اور ماہنامہ دنیائے ادب کے مدیر جناب ڈاکٹر اوجے کمال صاحب۔ بروز منگل 28 جنوری شام 6:30 بجے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں یہ ایک شام منائی جائے گی۔ آئیے پروگرام میں اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک پیغام سماعت فرمائیے، پھر ذکر خیر رہے گا مرحوم سیماب اکبر آبادی صاحب، جن کی برسی ماہ رواں کی آخری تاریخ، اور جناب سرور بارہ بنگوی کا یوم ولادت 30 جنوری، اور دیگر کلامات کی سماعتوں کی نظر کی جائیں گے اس پیغام کے بعد۔ سڑک عبور کرنے کے 6 رہنما اصول۔ نمبر 1، پہلے ایک محفوظ جگہ دیکھیے اور رک جائیے۔ نمبر 2، اگر فٹ پاتھ ہو تو اس کے کنارے رک جائیے۔ نمبر 3، سڑک کے دائیں بائیں جانب دیکھیے اور گاڑیوں کی آواز سنیے۔ نمبر 4، اگر گاڑیاں آ رہی ہوں تو پہلے ان کو گزر جانے دیجیے اور پھر ادھر ادھر دیکھیے۔ نمبر 5، اگر آنے والی گاڑی قریب نہ ہو تو ہمیشہ سڑک سیدھی پار کیجیے۔ نمبر 6، جب آپ سڑک پار کر رہے ہوں تو گاڑیوں کو دیکھیے اور ان کی آواز سنیے۔ آگہی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔